میت کی طرف سے قربانی، مستقل جانور کسی میت کی طرف سے دادا کے نام سے یا گزرنے والے کے نام سے کی جانب سے قربانی کرنا یہ بالکل ثابت نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات مبارکہ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئیں، انہی کے ساتھ آپ کی 3 بیٹیاں 3 بیٹے چلے گئے، ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام آپ کے جیتے جی دنیا سے چلے گئے تھے۔ کسی بھی صحابی کی جانب سے یا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اپنی بیٹیوں کی جانب سے، یا کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی محبوب ترین بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے قربانی کی ہو، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی مستقل طور سے میت کی جانب سے قربانی کرنے کی گنجائش شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے، ہر وہ کام، یہ اصولی بات ہے، ہر وہ کام جس کا کرنا نبی کے زمانے میں ممکن تھا، یعنی لوگوں کا انتقال ہوا نا نبی کے زمانے میں، یہ صرف ہمارے زمانے میں تو نہیں ہے، نبی کے زمانے میں میت کی جانب سے قربانی کرنے کا امکان تھا، یعنی لوگوں کی وفات ہوئی، آپ قربانی کر سکتے تھے چاہتے تو، لیکن آپ نے قربانی نہیں کی میت کی جانب سے۔ اگر آج کے زمانے میں ہم میت کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کی مخالفت کہتے ہیں۔ صرف کرنے کا نام سنت نہیں، یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے، بہت سارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس کرنے کو سنت بولتے ہیں، یعنی نبی نے جو کیا وہ کریں گے، اور اپنی جانب سے بھی بڑھا دیتے ہیں کہ نبی نے یہ کیا۔ جناب عالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو آپ نے انجام دیے ہیں ان کا کرنا بھی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو چھوڑا ہے، آپ نے ترک کیا، اس کا چھوڑنا بھی سنت ہے۔ جیسے سفر کے دنوں میں یا سفر کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ ہی نیک بنتے ہیں، وہاں کہتے نہیں جناب ہم سنت نہیں چھوڑ سکتے، اتنی بڑی نیکی سے ہم محروم رہیں گے۔ جناب عالی اس حالت میں سنت چھوڑنا سنت ہے، تو صرف کرنے کو سنت نہیں بولتے، میت کی جانب سے مستقل طور سے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔